آخر میں ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، گستاخ رسول کے تعلق سے مدگری کے ایک خبیث آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے، اور میں سمجھتا ہوں وہ تو ایک مہرہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک مہرہ ہے، اس کے پیچھے چال چلنے والا کوئی اور ہے۔ ایسے مہرے بہت آتے رہیں گے۔ اب اس کا میٹر ختم ہوگا، دوسرے کو چھوڑیں گے مارکیٹ میں، یہ تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، اور یہ ایک سلسلہ ہے ان لوگوں کا۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ سمجھ جاؤ، میں آج کھل کے بتا دینا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر کر ہمارے ایمانی ٹمپریچر کو چیک کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ایمانی ٹمپریچر کو، ایمانی حرارت کو یہ لوگ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں ابھی ایمانی حرارت باقی ہے یا دنیا کی محبت نے، مال کی محبت نے اسے سرد کر دیا ہے۔ ایک آواز پر یہ سارے راستوں کو بلاک کریں گے یا پھر گھروں میں یا دکانوں پر بیٹھ کے بزنس کریں گے، یہ دیکھنا چاہتی ہے قوم۔ زندہ ہو تو جب بھی آواز لگے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دو۔ میں ہر ایک سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، نیتوں کا، دعوتوں کا، اعلانات کا انتظار مت کرو۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ سب کو دعوت دے دے کر جوڑا جائے، نعرے لگائے جائیں۔ تمہیں اگر نبی سے عشق ہے اور رتی برابر عشق ہے تو وہ تمہیں بے چین کرے گا اور گھر میں بیٹھنے نہیں دے گا، دکان پہ بیٹھنے نہیں دے گا، تجارت پہ بیٹھنے نہیں دے گا۔ اور جس ملک میں ہم ہیں وہ ڈیموکریٹک ملک ہے، اور جس ملک میں ہم ہیں وہ ایک جمہوریت والا ملک ہے۔ تو جس انداز سے اور جتنا ہم کر سکتے ہیں کرنے کی ضرورت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ایک طرف ہیں۔ اس وقت میں ایک پیغام آپ لوگوں کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایمانی حرارت کو چیک کیا جائے، اور ایسے موقع پر بھی اگر ہم لوگ اپنے گھروں میں، دکانوں میں، کاموں میں، تجارتوں میں بیٹھے رہیں تو لعنت ہے ہماری مسلمانیت پر۔ بیٹھ جاؤ۔ مجھے بہت دکھ کے ساتھ یہ بات عرض کرنی پڑ رہی ہے۔ آج بھی ہمارے درمیان میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ کم سے کم چلو ملک کے حالات اپنی جگہ ہیں، اس کے لیے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں آپ بھی اس میں وقتاً فوقتاً ساتھ ہو لیتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ ایسا تھا کہ ایک پورا شہر روڈوں پہ آ جاتا، پورا شہر روڈوں پہ نظر آتا، کام دھندے کو قفل لگا دیتے، دکان بند کر دیتے۔ بڑا افسوس کا معاملہ۔ 12 بجے سے لے کر 4 بجے تک پچھلی مرتبہ ٹاؤن ہال کے پاس جو پروٹیسٹ ہوا اس میں آپ دیکھیے کتنے لوگ تھے۔ آسان بہانہ کیا مار رہے ہیں ہم نے معلوم ہوا نہیں، بچنے کے لیے بہت آسان ترکیب ہے، لیکن یاد رکھو جن لوگوں کو معلوم ہوا پھر بھی اپنی دکانوں اور گھروں پر بیٹھے رہے، وہ اپنا ایمان ٹیسٹ کریں، اپنے ایمان کو ذرا دیکھ لیں کہ واقعتاً وہ ایمان والا ہے یا کوئی اور ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے لوگوں کے لیے۔ ایک دن ہم نبی کی محبت میں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک دن کی تجارت، ایک دن کا دکان بند کرنا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ چلو ملک کا مسئلہ ہے، دستور کا بچانے کا مسئلہ ہے، کچھ لوگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ اسی میں اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جب آفت آتی ہے سب پہ آتی ہے، یاد رکھو۔ کوشش کرنے والوں پر بھی آتی ہے، گھر میں بیٹھنے والوں پر بھی آتی ہے۔ بہتر ہے کہ لڑکے مرو۔ شاہین باغ کا جو نعرہ ہے وہ بہت پیارا نعرہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، بچے اور بچی کی زبان پہ وہ نعرہ ہے۔ مرنا ہی اگر مقدر ہے تو لڑکے مریں گے،
مرنا ہی اگر مقدر ہے تو لڑ کے مریں گے، خاموشی سے مر جانا مناسب نہیں ہوگا۔ میں ہوں شاہین باغ۔ یہ عورتوں کا اور بچیوں کا نعرہ ہے، اور یہاں کے مرد بنے سو گئی۔ ایک جلسے میں آپ کو بیٹھو گو تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس لیے یہ NRC NPR کے خلاف جوڑو گو تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ نبی کی شان میں کون ہوا تو بھی، کیا ہوا تو بھی، کب ہوا تو بھی بول دلے جا، ہمیں کم سے کم روڈاں پہ اتر کر اس کے خلاف FIR درج کرانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو پھر مسلمان کئی کو بن کو پھر رہی ہے، شرم مانا۔ اتنا بڑا مجمع ٹنکور میں مسلمانوں کا 1 لاکھ کے قریب لوگ آئیں تھے کتنے۔ اب آئندہ معلوم ہوتا ہے اگر پھر مشورے کے بعد اسے اریسٹ نہیں کیا گیا تو پھر سے پروٹیسٹ ہوگا، پھر سے لوگ اتریں گے روڈوں پر، دیکھیں گے کتنے جمع ہوتے ہیں۔ جن کو دکانیں پیاری ہیں وہ دکان پہ لکھ کے لگا لے مجھے نبی سے عشق نہیں ہے، دکان سے عشق ہے۔ جن کو بزنس سے اور تجارت سے عشق ہے وہ اپنے دکان پہ لگا لے لکھ کر، اور جن گھروں کے اندر چوڑیاں پہن کر جو مرد بیٹھتے ہیں وہ گھروں پہ لگا لیں کہ ہمیں نبی سے کوئی واسطہ نہیں، ہمیں گھروں سے واسطہ ہے، ہم بیٹھے رہیں گے گھروں میں، جن کو جو کرنا ہے کریں۔ ارے بدلنا شروع کرو، ورنہ پھر وقت تمہیں ایسے بدلے گا کہ پھر بدلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ موقع ہے روڈوں پر اترو، راستوں پر اترو اور اپنی زندگی کا ثبوت دو، اور جہاں جہاں بھی کالے قانون کے خلاف ہو یا اس گستاخ رسول کے خلاف آواز اٹھے، وہاں جڑنا، جمنا اور اپنے احتجاج کو درج کروانا لازم سمجھو، ورنہ پھر ایسے خطرناک حالات آنے والے ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بات اور ہے کہ دھیرے 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 لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ہم تو کبھی کا شروع کر چکے سب اٹھانا، جگانا، لیکن اب دھیرے 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 لوگوں میں اس کا ہوش آ رہا ہے۔ اب ہر قسم کے اختلاف کو ختم کر کے متحد ہو کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ گستاخ رسول کے تعلق سے ہو یا پھر CAA یا NRC NPR کے تعلق سے، ہمارے ملک کو بچانے کا مسئلہ ہو یا پھر ہمارے عشق مصطفیٰ کو بچانے کا مسئلہ ہو، ہر ایک مسئلے میں ہم انشاءاللہ حاضر رہیں گے۔ جس جس کا ارادہ ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کی نیت کو قبول فرمائے۔